غیر ذی ذرا میں بیٹے کو، شیر خوار بیٹے کو اور بیوی کو، اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ بہت پیار تھا، بہت پیار، بڑا نرم دل تھا. میں نے بتایا نا خلیل تھے، اوروں کے لیے اتنا پیار تھا تو اولاد کے لیے کتنا پیار. پلٹ نہیں دیکھا، آگے جا رہے تھے. پلٹ کے بیوی کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے. نہیں دیکھ رہے تھے. ہاتھ میں بچہ لیے، بیوی کو بٹھا دیا، کھجور کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی، پانی کا مشکیزہ دیا، اور اس کے بعد کہا اب تمہیں یہی رہنا ہے. بیوی کھڑی ہو گئی. اچھا کتنے دن تک وہ کھجوریں چل سکتی تھی؟ کھجور کتنے، تھیلی بھر کھجور کتنے دن تک چل سکتی تھی؟ اور رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. پانی کب تک چل سکتا تھا؟ رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. اور رکھ کر کے کہا اچھا میں چلتا ہوں. وہ کھڑی ہو گئی. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئی، پیچھے چلنے لگی. میرے شوہر، میرے سرتاج، کوئی غلطی ہو تو بتاؤ. غلطی کیا بھی؟ کوئی جواب نہیں دیا. ابھی بیوی سے بات کروں گا، چہرے پہ نظر پڑے گی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کچھ نہیں کہا. کوئی غلطی تو بتائیں. پھر بیوی نے خود ہی کہا دیکھو خود میں آداب بندگی کیا تھے اور گھر والوں میں بھی آداب بندگی کا گر کیسے پیدا کیا، کیسے گھر کا ماحول آپ نے سجایا اور سنوارا تھا، گھر کا ماحول کیسے پیدا کیا تھا. حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس پر آپ عمل کر رہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے پیٹ کرتے ہوئے ہی کا چہرہ بھی نہیں کیا. ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. جناب ہاجرہ کی شان دیکھیں. جیسے ہی ہاجرہ نے سنا یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا پھر میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہیں جا کر کے بیٹھ گئی. کیا آپ نے تربیت کی تھی گھر والوں کی کہ جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پتا چلا اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اور پھر بیٹھ گئی حضرت ہاجرہ اپنے شہزادے کو لے کر، اور پھر وہ سب کچھ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں بقرعید کے موقع پہ، پھر وہ ایڑیاں رگڑے تو پانی نکلا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ ابراہیم اب بیوی سے اور بچے سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جا سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام اب ملنے کے لیے آنے لگے. یعنی ملنے کا سلسلہ، ان سے آتے ملتے اور پھر مل کے چلے جاتے، آتے ملتے مل کے چلے جاتے. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 یا 9 سال، اور ایک روایت کے مطابق 13 سال، مختلف اقوال ہیں. میں نے 3 بیان کے 7، 9 یا 13، اتنی کم عمر تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ شریف کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو. تردد میں پڑ گئے. اکلوتا، اچھا دیکھیں وہاں چھوڑا اللہ کے حکم پہ وادی غیر ذی زرع میں، اور اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح ہی کر دو، رکھنا نہیں ہے، ذبح کر دینا ہے. تردد میں پڑ گئے 8 تاریخ کو. اس لیے اس کو جو 8 تاریخ ذی الحجہ کے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. تردد کا دن، سوچ کا دن، یوم ترویہ. پھر خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کرو. پھر جان گئے کہ حکم ہو گیا، اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. اور 10 تاریخ کو پھر اللہ کے حکم پر، صرف خواب پر، حالانکہ ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھی آ سکتی، جیسے آتی تھی آ سکتی تھی، لیکن خواب میں اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش. جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سوچ بھی کہ اتنے دن وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اس کی پرورش تو ماں نے کی، اس کی ماں کو کیا کہوں، اس کو کیسے سمجھاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے یار سے ملانے لے جاتا ہوں. اور مراد یہ لیا، یار سے مراد، دوست سے مراد حقیقی دوست جس نے ان کو خلیل بنایا، اس سے ملانے لے جا رہا ہوں. بڑی خوش ہو گئی ماں. آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست سے ملانے لے جا رہا ہے. ملانے کا مطلب کیا تھا کہ جب چھری چلا دوں گا تو اس کی روح عالم بالا میں چلی جائے گی، میرے یار سے مل جائے گا.
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھنا ہے تو ماں کیسے ضبط کر سکے گی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے یار سے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ماں نے نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے اور جو بھی اس دور کے اعتبار سے ماں بیٹے کو سنوار سکتی تھی سنوار کر کے باپ کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں چھری چھپائی, ساتھ میں رسی لی اور لے کر کے مینا کی طرف چلے. ذرا کوئی سوچے تو صحیح, غور بھی کرے کوئی. مکہ المکرمہ سے باپ اور بیٹا دونوں مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک خواب ہے, بس ایک خواب, اور اس خواب پر اکلوتے بیٹے پر اس کی گردن پہ چھری چلانا ہے. آج سے پہلے کائنات نے یہ واقعہ نہیں دیکھا. آج کائنات نے ایک عجیب واقعہ دیکھنا ہے کہ ایک 7 سال کا یا 9 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے اور 80 سال سے زائد عمر کا باپ ہے جس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, اور وہ اپنی پوری گویا کی زندگی کی کمائی متاع حیات, جس کو بہت مانگا تھا, دعائیں کی تھی, بڑی مرادیں مانگی تھی, بڑی منتیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں, اور اب اللہ نے بیٹا دیا اور وہ اس عمر کو پہنچا تو اس خوبصورت بیٹے کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو, اور صرف خواب میں کہا جاتا ہے کہ میرے نام پہ ذبح کرو, اللہ کے نام پہ ذبح کرو. لے کر کے چلے, راستے میں پہنچے, جیسی مینا آیا ابراہیم علیہ السلام کو کے پاس شیطان آتا ہے. مشہور بات ہے, 3 مقام پر بہکایا. ابراہیم, خواب بھی کوئی خواب ہوتے ہیں؟ صرف خواب دیکھ کر ایک لوتے بچے کی گردن پہ چھری چلانا کوئی دانش مندی نہیں. آپ نے تینوں مقام پر اس کو کنکری پھینک کر کے مارا. آج وہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی. یہاں رک کر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے انگوٹھا چومنے کے معاملے میں لڑتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہمیں, بدعتی انا فنا فنا واللہ عالم, کیا کیا لوگ کہتے ہیں. ہم لوگ تو اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لڑائی جھگڑا جانتے ہی نہیں کبھی, کون کس کے منہ لگے. لیکن حالات ہی ایسے, حالانکہ لوگ جھگڑالو کہتے ہیں, کس کو؟ سنیوں کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, اگر ہم جھگڑالو ہوتے تو تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کرتے؟ ہم جھگڑالو نہ تھے, شریف تھے, تبھی تو تم نے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا. پوری دنیا اور پورے ہندوستان کی بات تو چھوڑ دو, ہم مالیگاؤں میں انگلیوں پہ گنا سکتے ہیں اپنی مسجدوں کو جس پہ تم نے قبضہ کیا. بعد میں آئے تم, قبضہ آپ نے کیا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں, قبضہ وہی کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے. اس کا مطلب ہم پہلے سے تھے, آئے بعد میں آپ, اور ہم پہلے سے تھے. کب سے تھے اس کی کڑیاں رسول اللہ کے دور سے ملتی ہیں. کبھی کبھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی, نہ کیا کرو, آپ اپنی بات کیا کرو. میں کہا یہ بھی ہماری ہی بات ہے, اس لیے کہ نئی نسل کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے. ارے قبضہ کی ہوئی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے, کھانا نہیں پکا سکتے جو زمین میں قبضہ کیا ہو. جس مسجد پہ قبضہ کیا اس میں تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ غاصبو, غصب کی ہوئی مسجدوں میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ کون سے نمازی ہو تم؟ ہمارا تو لٹا ہے, ہم تو چیخیں گے نا. اگر چور چوری کر کے بھاگے اور ہم نے چلائے چور 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 تو چور احتجاج کرتا, مجھے چور کیوں کہتے ہو؟ ارے چرایا تو چور تو کہیں گے نا. تحقیق کریں آپ, ہم نے کسی کی بنائی ہوئی مسجد پہ آج تک قبضہ نہیں کیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دلی کی جامع مسجد سے لے کر اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد تک تو سب ہماری ہے. بلکہ یہ بات کہوں تو بھی بے جا نہیں ہوگا, مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے لے کر مسجد اقصی تک کی تمام مسجدیں سب الحمدللہ شروع سے اہل سنت و جماعت کی. موجودہ تعمیر مسجد نبوی کی ٹرکیوں نے کی ہے, اور جس شان سے کی وہ آپ کو پتا ہے. میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تاریخ کی طرف جاؤں تو, لیکن آپ کو پتا ہے وہاں میلاد بھی ہوتی تھی, مولود, اور آج بھی جو گھرانے ہیں صحابہ کرام کی آل پاک میں سے, وہاں آج بھی مولود کی محفل, میلاد کی محفل, سلام با قیام سب ہوتا ہے.
میں نے کئی مقامات پر شرکت کی ہے، لیکن بہرحال لوگ ہمیں کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ تو ہمارے یہاں سے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا، اور چومنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے، کہا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے، توجہ کرنا، وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے۔ تو اللہ نے نور محمدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے ناخنوں میں، انگوٹھوں کے یا انگلیوں کے ناخنوں پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے۔ وہ کہا کہ مجھے آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی انگوٹھوں میں، اپنی انگلیوں کے ناخن میں دیکھیں، تو وہ نور محمدی اس پہ ظاہر کیا گیا اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا۔ تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دکھا، توجہ آپ نے، آدم کو تو نور محمدی دکھا جس سے انہوں نے انگوٹھا چوم لیا، تمہیں کون سا نور محمدی دکھتا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے کنکری ماری، تم نے کون سا بچہ لے جانا ہے ذبح کرنے کے لیے اور تم نے کون سا شیطان بہکانا ہے؟ تم کو کون سا شیطان بہکاتا ہے اور تم کون سا بچہ لے جاتے ہو؟ بچہ تو وہ لے گئے تھے، بہکایا تو ان کو تھا، اس لیے کنکریاں تو انہوں نے ماری، تم کو کون سا شیطان دکھتا ہے اور تم کون جو ہے وہ بچہ لے کر کے جاتے ہو مینا میں ذبح کرنے کے لیے حاجی؟ تو کہا کوئی نہ کوئی دکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے۔ کافر وہ کہا ابراہیم نے جو کیا تھا نقل ابراہیم کرتے، خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نادان، اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت آدم نے جب نور محمدی کو چوما تھا تو ادائے آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے، چاہت رسول کے حوالے سے۔ وہاں بھی ادا ہے، یہاں بھی ادا ہے۔ تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو، اداؤں کو دیکھو۔ آپ نے مارا کنکریاں، وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس، کہا پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنے دوست سے ملانے لے گئے، کہا وہ ذبح کر دیں گے۔ کہا کیا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرہ نے کہا قربان، اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں دے تو سب قربان کر دوں گی۔ وہاں بھی نہ چلی، حکم الہی۔ دیکھو کیا محبت تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس ہے، اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کیا کرنے جائے گا؟ کیا کرنے جائے گا؟ اب وہ تمہیں ذبح کر دیں۔ کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے۔ اب یہاں غور سے سنو، ابھی تک آپ نے آداب بندگی سن لیا، اب آداب فرزندی سنو۔ جب مینا میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لایا ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، سو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سننا، اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ باپ کے احسانات ہیں۔ اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے، بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنا تھا اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا، اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا۔ ارے چھوڑو مولانا، جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر، میں میری نانی کیا پلا ہوں، میرا باپ میرا نانا ہے، میری ماں میری نانی ہے، میرا باپ میرا ماموں ہے۔ اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا، چھوڑ تو دیا تھا، اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے۔ مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے، توجہ، باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی۔
لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو بہرحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے, تفاسیر بھی, کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ہیں. جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے, باپ نے چھوڑ دیا. اچھا, نانی کے گھر نہیں چھوڑا, ماموں کے گھر نہیں چھوڑا, کسی کے گھر نہیں چھوڑا. کہاں چھوڑا؟ چھوڑا بھی تو وادی غیر ذی زرع میں, نہ جہاں پانی کا کنواں, نہ جہاں گھاس, نہ جہاں کھانے کا انتظام, کوئی انتظام جہاں نہیں, بلکہ جہاں جا کر انسان مر جائے, انسان جا کے مر جائے, ایسے جگہ پہ چھوڑا. حالانکہ جب دور گئے نا, دور گئے, جب چھوڑ کر دور گئے, آپ کے بیوی بچہ نظر نہ آئے, تو چونکہ پیار تھا, اللہ کا حکم نبھا رہے تھے, اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے, تو بہت دور پہنچے اور پھر اس طرف کعبے کی طرف, کیونکہ کعبہ بنا نہیں تھا, وہ اس کے نشانات, اس کی جڑیں, اس کی بنیادیں موجود تھی, اس طرف رک کر کے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے قریب بسا دی. گھر ابھی بنا نہیں ہے, لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں پہلے سے, کیونکہ پہلے فرشتوں نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا, نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا, تو اب وہ موجود نہیں تھا, بنانا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے, تو ادھر, لیکن ادھر حقیقت کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا اللہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے. اب چند دعائیں کی. ایک دعا تو یہ کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھو دعائے خلیل, کیا میری اولاد میں برکت عطا فرما. پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت دنیا میں کس کس نبی کی اولاد موجود ہے. توجہ آپ کی, پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے, لیکن اگر پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد دنیا میں موجود ہے, تو وہ اولاد ابراہیم ہے. کیوں؟ میرے آقا خود اولاد ابراہیم. کربلا میں جو 72 نفوس شہید ہوئے تھے, ان میں سے اکثریت اولاد ابراہیم تھی. اور آخری میں امام مہدی تشریف لائیں گے, حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, وہ بھی اولاد ابراہیم ہوں. یہاں حضرت آدم, حضرت نوح کی ذات کو ہم تھوڑا الگ کرتے ہیں, کیونکہ پوری کائنات میں انہی کی اولاد ہے, لیکن اور انبیاء سے متعلق بات کر رہا ہوں. میری اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھو اللہ کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے. میری اولاد میں برکت عطا فرما. دوسری بات, مولا یہاں لوگوں کی دلچسپی ایسی بڑھا دے کہ جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف ٹکڑیوں کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں, گروہ در گروہ آتے ہیں, گروہ در گروہ آتے ہیں. کیسے؟ ٹکڑیوں کے ساتھ, اور آنا ہی ہے سب کو ایک ساتھ, جیسے وہ گھونسلوں کی طرف آتے ہیں, ویسے لوگ گروہ در گروہ یہاں پر آئیں. آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے, انشاءاللہ اللہ جلدی وہاں کے معاملات درست کریں کہ سب لوگ حاضری دیں وہاں, تو سب لوگ ایک لباس میں اور ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, گروہ در گروہ آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف شام کو کیسے آتے ہیں, ویسے لوگ حرم کی طرف آتے ہیں. دعا ابراہیمی کا سکتے. تیسری دعا, اللہ یہاں خوب پھل عطا فرما, یہاں پر خوب پھل عطا فرما. آج بھی کسی موسم میں آپ مکہ شریف چلے جائیں, ہر موسم کا پھل آپ کو ہر موسم میں مکہ شریف میں ملے گا. جیسے آم ہمارے یہاں گرمیوں میں ملتے ہیں, سردیوں میں ڈھونڈو تو نہیں ملیں گے, عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن آپ ہر موسم کا پھل جس موسم میں بھی جائیں گے ملے گا. اور پھر وہاں پھل کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور پتہ ہے جب اللہ کے لیے قربانی دو تو ہوتا کیا ہے, قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف سے, بھوک سے, فنوں کی قلت سے, اور جب تم آزمائے جاؤ گے
تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن کے خوف سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، پیسوں کی قلت سے بھی آزمایا جائے گا، فنوں کی قلت سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. اور جب تمہیں آزمایا جائے تو مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مالے میں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے بندوں پر اپنی درودیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا امتحان میں کامیاب ہوئے تو دعا کی اللہ یہاں انہیں پھل عطا فرما، روزی عطا فرما. اور کیا فرمایا؟ اللہ یہاں بستی بسا دے. اب وہ کون سی بستی تھی؟ تو وہ تو وادی غیر ذی زرع تھی، وادی غیر ذی زرع تھی. اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا؟ جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے. ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا، ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے. تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے، اٹھا کر کے لائے، اس کو کعبے کا طواف کرایا، پورے شہر کو کعبے کا طواف کرایا اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا. چونکہ طواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو. انسان طواف کرتے، شہر طواف نہیں کرتے. طواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے، اسی لیے مکے کے قریب ایک وادی ہے، ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر طائف. طائف پورا علاقہ پتھریلا ہے، لیکن آپ جب طائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا طائف. اب مکے کی پتھریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں؟ بالکل ایسا کہ پورا ماحول الگ اور طائف کا ماحول الگ. طائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات خوب ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. کشمیر جیسا ماحول کم و بیش ہوتا ہے وہاں پر، آپ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ زرخیز کیوں ہے؟ پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ ہرا بھرا کیوں ہے؟ تو وہ ملک شام کا شہر تھا جو حضرت خلیل کی دعا کی برکت سے پورا شہر اٹھا کر لایا گیا اور طواف کرا کر کے وہاں قریب میں رکھا گیا. یہ دعائے خلیل کا اثر ہے. تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو بچپنے میں شیر خورگی کے عالم میں، اور ابھی 9 سال یا 7 سال یا 13 سال کے ہوئے تو آئے ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ. تو معاذ اللہ بیٹے کی زبان سے کیا نکل سکتا تھا؟ بچپنے میں تو چھوڑ دیا تھا، شیر خارگی کے عالم میں تو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا تھا. پرورش تو آپ نے نہیں کی، پرورش تو میری ماں نے کی، پرورش میری ماں نے کی ہے، پھر آپ ذبح کرنے کا حق کیسے رکھتے؟ مگر یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا. وہ نبی تھے، ظالم نہیں تھے، ظلم نہیں کر سکتے تھے، ان کی ذات ظلم سے پاک تھی. وہ خلیل تھے، اوروں کے لیے بھی تو اولاد کے لیے کس طرح ان کا دل نرم ہوگا. انہوں نے نفس کے لیے، خواہشات کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے بچے کو نہیں چھوڑا تھا، بیوی کو نہیں چھوڑا تھا. آداب بندگی کا لحاظ کرتے ہوئے، خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھوڑا تھا. تو بظاہر بچے کو چھوڑ تو دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، قدم قدم پہ وفاداری کرتے ہیں، قدم قدم پر اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جب اپنے بچے سے کہتے کہ میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اکبر، بیٹا یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کیوں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا شہزادہ، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں افعل تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو جلدی کریں، صرف کریں نہیں جلدی کریں. کیوں؟ اب یہاں آداب فرزندی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. میرے بابا، جب تو اپنی جان آگ میں چھلانگ لگا کر اللہ کے لیے دے سکتا ہے تو آپ کی جان سے بڑی میرے بیٹے، آپ کے بیٹے کی جان نہیں ہے. جو آپ آگ میں اللہ کے نام پہ جان دے سکتے تو میں کون ہوں؟ میں بھی دوں گا. اس لیے آپ جلدی کریں. پھر آپ ہجرت کرتے اللہ کے لیے، میں کیوں جان نہیں دے سکتا؟ آپ بیوی بچے کو چھوڑ سکتے اللہ کے لیے وادی کے زیر، میں کیوں جان نہیں دے سکتا؟ یعنی باپ کو دیکھا اللہ سے محبت کرتے ہوئے
تو وہ جو باپ کی محبتوں کی تاثیر تھی، باپ کی محبتوں کے جو معاملات تھے، وہ حضرت اسماعیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی محبتوں کا یوں مشاہدہ کیا کہ وہی سارا عکس جمیل اسماعیل علیہ السلام کے وجود میں سرایت کر گیا، اور اللہ کی محبت 7 یا 9 سال کی عمر میں ایسی رچ بس گئی کہ حضرت اسماعیل نے کہا جلدی کیجئے جس کا حکم ہے۔ اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بات کرنے کا سلیقہ کوئی آل پیغمبر سے سیکھے، اس لیے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بات بھی ویسی ہوگی۔ افعل تؤمر، جلدی سے کیجئے جو کرنا ہو، جو حکم ہے اس پہ عمل کیجئے۔ کیا یہ نہیں کہا کہ میں ثابت قدم رہوں گا، میں صبر کروں گا، میں یہ کر دکھاؤں گا، نہیں، کیا کہا؟ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے چاہا، اسی لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو یہ مت کہو کہ میں کروں گا، میں نے کیا، میں نہیں، اللہ نے چاہا۔ آپ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، خوش ہوئے اور بیٹے کو دعائیں دی۔ تب اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جان مجھے ذبح تو کریں لیکن کچھ باتیں، جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کہیں میرے خون سے آپ کے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں۔ دیکھو آداب فرزندگی، جب باپ وفادار ہو جائے اللہ کا، اولاد کو اللہ کیسے وفادار بناتا ہے باپ کا۔ میرے کپڑے، میرے خون سے آپ کے کپڑوں پر آلودگی کے آثار نہ ہوں، اور مجھے الٹا لٹا دیں، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دے بابا، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے زمین کی طرف چہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے اور کام کرنے میں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیں، اور میرا کرتا جب میری ماں کو لے جا کر دینا کہ میری ماں کو جب میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے، اور میری ماں کو میرا سلام کہنا کہ وہ صبر کرے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، ان کے پیر باندھ دیے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور یہ بھی کہا تھا بابا چھری زیادہ تیز کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے بابا چھری زیادہ تیز کر لینا کیونکہ میں جلدی سے میری روح نکل جائے، آپ ذبح کریں، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت آسان نہیں، بہت سخت ہے، چھری بہت تیز کر لیجئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال سے زیادہ عمر کا باپ اپنی گردن پر 10 ذی الحجہ کو چھری رکھتا ہے۔ یہاں سے داستان آداب فرزندی ختم ہوتی ہے اور واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے، اسے بھی توجہ سے سنیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے، 10 ذی الحجہ ہے، مینا کا میدان ہے، باپ اور بیٹا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی ہے۔ وہ چھری کو دیکھ کر کے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے، جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے، جنت سے دمبا لو۔ کچھ لوگوں نے بکری کی روایت بھی لکھی ہے، اکثر دمبا بیان کیا جاتا ہے، بہرحال جنتی جانور لو، اور جنتی جانور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں پر یہ جنتی جانور رکھ دو، دمبا رکھ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہاری رفتار کتنی ہے؟ جبریل تمہاری رفتار، عرض کی یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں بہت جلدی زمین پر کب آیا اور کتنے وقت میں آیا۔ عرض کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ لوگ آگ میں ڈال چکے تھے، اللہ نے اس وقت مجھ سے کہا کہ جبریل اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے تم آگ میں جاؤ اور تخت لے کر اس کے لیے بچھا دو۔
تو ادھر سے آگ میں انہوں نے ڈال دیا ہے علاوے میں، اور وہ آگ کی اندر گئے اس سے پہلے جبریل سدرہ سے جنتی تخت لے کر آگ میں پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہ کنویں میں ڈال چکے تھے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ میں پہنچے، تم وہاں پہنچ کر کے میرے یوسف کو اپنے پروں میں لے لو اور اس کے لیے بھی تخت بچھا دو۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی، پہلے چھری رکھی جا چکی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ جنت جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر کے منا جاؤ، اور اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبا رکھ دو۔ وہ سدرہ سے نکلے، جنت گئے، دمبا لیا۔ سوچو چھری رکھ کر چلانے میں معاذ اللہ کیا وہاں کوئی سوچا سمجھا کوئی پلان تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ وہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے کہ چھری چلے تم جا کر کے وہ دمبا رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھری رکھے ہوئے ہیں، جبریل دمبا لے کر آتے ہیں اور باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ حیرت اور استعجاب میں کیا ہو رہا ہے، عشق میں کیا ہو رہا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، گردن پہ چھری رکھی ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اور پھر اس کے بعد جبریل یہ منظر دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جبریل کی آواز سن کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر حضرت ابراہیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جیسے ہی وہ چھری چلی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پٹی ہٹی تو دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہے تھے اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، اے میرے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ کیا؟ اپنے خواب کو۔ اور پھر کہا کہ یہ بڑی قربانی ہوئی۔ اب یہاں سے آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا اور دمبے کا آ جانا، اور اللہ کا کیا فرمانا؟ فدیناہ بذبح عظیم، کہ تم نے یہ جو فدیہ ہو گیا تو یہ بہت بڑا ذبح عظیم ہوا۔